بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کے بارے میں تجسس نہ کیا کرو، اور تم میں سے کوئی آدمی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس میں انتہائی اہم میسج ہے۔ جو ہمارے عمل کے لیے بھی ہے، ہماری آخرت میں کامیابی کے لیے بھی ہے، اور معاشرے میں امن اور سکون کے لیے بھی انتہائی اہم میسج ہے۔ پہلی بات جو کہی گئی کہ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے بارے میں تجسس نہ کرو، تو نہ لگا، گمان نہ کرو۔ ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا نقص اور بہت بڑی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ ترقی نہیں کر پا رہے، ہم لوگ آگے نہیں بڑھ رہے، اور ہمارے معاشی حالات، معاشرتی حالات میں بہتری نہیں آ رہی۔ وہ کیا ہے کہ ہم اپنے کام کو چھوڑ کر دوسروں کے کام میں مداخلت کرتے ہیں اور سوچ بچار کرتے رہتے ہیں۔ میں مثال لیتا ہوں۔ ایک آدمی روڈ کے ساتھ دکان پر بیٹھا ہے، اس کے سامنے سے آپ گزرتے ہیں تو وہ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کو دیکھے گا اور پھر آپ پر تبصرہ شروع کر دے گا، یہ فلاں کا بیٹا ہے، دیکھیں ذرا اس کی طرف، بیٹا فلاں کا ہے اور نخرے سے چل رہا ہے۔ حالانکہ آپ تو روٹین میں جا رہے ہوں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر آپ اگر موٹر سائیکل پر گزرے ہیں، دیکھا ہے یہ کل کے بچے ہیں، انہیں اتنی حیا نہیں آتی، یہ اتنی تیزی کے ساتھ موٹر سائیکل پر گزر گیا، ہمیں سلام بھی نہیں کیا۔ اس طرح کی باتیں، یا کوئی آدمی گاڑی میں گزر گیا ہے تو اس کو دیکھیں گے گاڑی میں جا رہا ہے تو وہ اندر ہی اندر جلنا شروع کر دیں گے، دیکھیں جی یہ فلاں آدمی ہے، اب یہ گاڑیوں میں گھومنا شروع ہو گیا ہے، کل اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے اور آج یہ گاڑیوں میں گھومنے لگ گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں، ان سے ایک تو یہ گناہ ہے، دوسرا یہ اچھے انسان کو زیب نہیں دیتی، اور نہ صرف اچھے انسان بلکہ ہم تو مسلمان ہیں۔ اب یہ قرآن کا حکم ہے، ہم نے دوسروں کے بارے میں تجسس نہیں کرنا، ٹو نہیں لگانی۔ مثلا ہمارے گھر کے پڑوس میں، یہ میں مثالوں سے آپ بچوں کو سمجھا رہا ہوں، ہمارے گھر کے پڑوس میں کوئی آدمی موٹر سائیکل پر آیا ہے، اب ہمیں کیا لگے کہ کون آیا ہے، ان کا کوئی گیسٹ ہو سکتا ہے، اب ہم اس ٹو میں لگ جائیں گے، پتہ نہیں ان کے گھر میں کون آیا ہے، یہ کس لیے آیا ہے، کیا مقصد تھا اس کا۔ رات کے 10 بجے آج پڑوسی ہے، ان کے گھر میں کوئی بندہ آیا ہے، پھر صبح پوری تحقیق کریں گے، کون آیا تھا جی، کیوں آیا تھا، کیا مقصد تھا اس کا۔ جو بھی تھا وہ ان کا اپنا گھر ہے، ان کے گھر میں جو بھی آتا ہے ان کا رشتہ دار ہے، جس مقصد کے لیے بھی آتا ہے، ہمیں کیا ہے۔
میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ دوسروں کے کام میں مداخلت کرتے ہیں. اب آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اپنے دوستوں کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں. یہ میرا دوست وہاں سے آتا ہے، اس کے ابو کیا کرتے ہیں، اس کے مالی حالات کیا ہیں، اس کے بیگ میں کیا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں، دوسروں کے کام میں ٹانگ نہیں اڑانی. سادہ زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، دوسروں کے کام میں ٹانگ نہیں اڑانی، دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی. یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، ہمارے پیچھے رہنے کی وجہ ہے کہ ہم اپنے کام سے کام نہیں رکھتے. اپنے کام سے ہم کام نہیں رکھتے، دوسروں کے کام میں مداخلت کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں فلاں کیا کرتا ہے. ولا تجسس، تجسس نہ کرو، اپنے کام اب محنت کریں. بس پڑھنا ہے، میں نے پڑھنے کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں ہے. دوسرا آدمی جانے اور اس کا کام جانے. ہاں اگر دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں تو مدد کریں، دوسروں کے کام میں مداخلت نہ کریں، دوسروں کے بارے میں مت سوچیں. اس کو نیگیٹو تھنکنگ کہتے ہیں نا، منفی سوچ. ایک ہوتی ہے پازیٹیو سوچ، ہمیشہ اچھا سوچنا. ولا تجسس، تجسس نہ کرو. اور دوسری بات ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے دوسرے بھائی کی غیبت نہ کرے. غیبت کیا ہوتی ہے؟ آپ کا ایک بھائی آپ کے پاس نہیں ہے، کسی آدمی کے ساتھ آپ اس کی کمزوریاں بیان کر رہے ہیں، اس کی خامیاں بیان کر رہے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. یہ غیبت ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اور یہ امر کا صیغہ ہے، دونوں حکم دیا گیا ہے. یہ اتنی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم دیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا، تجسس نہیں کرنا، تو نہیں لگانی، کھوج نہیں لگانا فلاں آدمی کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. اس کے ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے. میں آپ کو اکثر مثالیں دیتا ہوں نا مغربی معاشرے کی، اور یہ جب میں مثال دیتا ہوں تو اندر سے میں حقیقت یہ ہے کہ ٹوٹ جاتا ہوں. لیکن کیا کریں، لوگ مسلمانوں کی مثالیں دیا کرتے ہیں. Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. ایک وقت تھا ہمارے اسلاف سمجھتے ہیں نا، بزرگوں کو کہتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد مسلمانوں کے. پوری دنیا میں مسلمانوں کے اسلاف کی مثالیں دی جاتی تھی، چاہے علم کی بات ہو، چاہے سائنس اور ٹیکنالوجی یا ترقی کی بات ہو، مسلمانوں کی مثالیں دی جاتی تھیں. لیکن آج کتنے افسوس کے ساتھ میں آپ بچوں کو مثالیں دیتا ہوں اس مغربی معاشرے کی کہ جس کی مثال مجھے نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے بھی ہمارے اسلاف سے یہ باتیں سیکھی ہیں. ہم نے اپنے اسلاف اور بزرگوں کی باتیں چھوڑ دی، ہم پیچھے چلے گئے. وہاں اگر آپ چلے جائیں تو ساتھ ساتھ رہنے والے آدمی اڑوس پڑوس میں وہ دوسروں کے کام میں مداخلت نہیں کرتے، دوسروں کی ٹانگیں نہیں کھینچتے. دوسرا اگر دنیا کے میدان میں آگے بڑھ گیا ہے تو وہ حسد نہیں کرتے کہ یہ کیوں آگے بڑھ گیا ہے. یہاں تو ہمارے معاشرے میں یہ ہے فلاں کا بیٹا پڑھنا چاہے، اس کو خراب کرنا ہے، اس کو نشے پہ لگانا ہے تاکہ وہ آگے نہ بڑھ جائے، کل وہ سر نہ اٹھا سکے. یہ غریب کا بیٹا ہے، یہ آگے بڑھ گیا تو کل یہ ہمیں آنکھیں دکھائے گا. ان چیزوں نے ہمارے معاشرے کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بچے ان چیزوں سے بچیں. آپ ہمیں اپنی اولاد سے بھی پیارے ہیں.
جو چیزیں ہم نے اس معاشرے میں دیکھی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بچے ان خرابیوں اور کمزوریوں سے بچ جائیں۔ ساری دنیا کو تو ہم نہیں ٹھیک کر سکتے، اللہ نے ہم سے یہ پوچھنا ہے کہ جو کچھ تمہارے بس میں تھا تم نے کیا ہے یا نہیں کیا۔ آپ بچے ہماری اولاد ہیں، آپ ہمارا سرمایہ ہیں، آپ ہمارے پاس، آپ کے والدین نے ہم پر اعتماد کیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ بچے ایک بہترین انسان بن کے یہاں سے نکلیں۔ سندے اور ڈگریاں تو سارے ادارے تقسیم کرتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جب عملی میدان میں جائیں تو آپ اچھے انسان بن جائیں، صرف نوکری کے لیے نہ پڑھیں۔ میں اکثر یہ بات دہرایا کرتا ہوں کہ تعلیم نوکریوں کے لیے نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں کہ میرا بیٹا میری بیٹی میٹرک کر لے گی، ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم ایس سی کر لے گی، اچھی نوکری ملے گی۔ نوکریوں کے لیے تعلیم نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ تعلیم اچھا انسان بنانے کے لیے ہوتی ہے، اور نوکریاں اور رزق اس کا تعلق آپ کی تعلیم کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ذہنوں میں صاف کر لیں سارے بچے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ توجہ سے سنیں۔ آپ کے رزق کا یا نوکری کا یا آمدن کا یا پیسے کا تعلق آپ کی تعلیم اور ڈگریوں کے ساتھ نہیں ہے۔ کئی ان پڑھ لوگ بہت زیادہ پیسہ کما رہے ہیں، یہ تعلیم آپ کو اچھا انسان بنانے کے لیے۔ تو میں نے آج کا جو لیکچر دیا ہے آپ بچوں کو، وہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے، محنت کرنی ہے، پڑھنا ہے، زور لگا کر پڑھنا ہے، خوب محنت کرنی ہے۔ سردیوں کی لمبی راتیں ہیں، رات کو پڑھیں، اپنی بک لے لیں، جو سب سے مشکل سبجیکٹ لگتا ہے اس کو پڑھیں، محنتی انسان بن جائیں، اور دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانا چھوڑ دیں، دوسروں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ ہمیشہ اپنے بارے میں سوچیں، ہمیشہ اپنے بارے میں سوچیں، دوسروں کے معاملات میں ٹوک مت لگائیں اور غیبت نہ کریں، دوسروں کی کمزوریاں بیان نہ کریں۔ یہ سوچ رکھیں کہ میں سب سے گنہگار ہوں، میں سب سے کمزور ہوں، میں سب سے کیا گزرا انسان ہوں، دوسرے سارے لوگ مجھ سے بہتر ہیں۔ ہر ایک کی عزت کریں، احترام کریں۔ انسان کی عزت کرنا یہی انسانیت ہے، انسان کی عزت اور احترام کرنا ہی انسانیت ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، دوسروں کو بڑا سمجھنا ہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر سمجھیں۔ یہی تعلیم ہمارے دین کی ہے، یہی تعلیم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہمیشہ عاجزی اختیار کی، ہمیشہ دوسروں کو اچھا سمجھا۔ دیہاتی بدو لوگ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ ان کو عزت اور احترام سے بٹھاتے تھے۔ غریب سے غریب انسان آ گیا، اس کو عزت دی، اس کو احترام دیا، اس کو مقام دیا، اور یہ تفریق نہیں کی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاہ رنگ کے کالے حبشی غلام تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے صحابہ سے زیادہ پیار اس کالے حبشی غلام سے تھا، اس لیے کہ وہ آپ کا صحابی تھا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے دین کے لیے مشکلات برداشت کی تھی۔ تو یہ سوچ ہم سارے لوگ اپنے اندر پیدا کر لیں، اپنے بارے میں سوچیں، محنت کریں، دوسروں کے معاملات میں ٹوک نہ لگائیں، دوسروں کی غیبت نہ کریں، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھیں، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھیں، غریب اور کمزور لوگوں کی زیادہ عزت کریں، ان کو زیادہ مقام دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی آپ کا مقدر بنے گا، اور ہم دنیا کے اندر بھی ترقی کریں گے، مسلمان ہم آگے بڑھیں گے۔ سامنے دیکھیں،
آگے بڑھیں گے ہم لوگ۔ ہمارا ملک پاکستان آپ کو پتہ ہے کس لیے بنا تھا؟ اس لیے بنا تھا کہ ہم اسلام کے نام پر اس کو ایک ماڈل ریاست بنائیں گے، ایک نمونے کی ریاست بنائیں گے۔ تو یہ نمونہ اور ماڈل کیسے بن سکتا ہے؟ جب ہم سارے لوگ محنتی ہو جائیں گے، جب ہم سارے لوگ محنت کریں گے، طالب علم محنت کر کے آگے بڑھیں گے، اساتذہ کرام بھی خوب محنت کریں گے کہ یہ ہمارے بچے ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں، ان کا ایک منٹ ضائع نہ ہو، ان کو ہم نے کسی مقام تک پہنچانا ہے۔ جب ہم سارے لوگ مل کر محنت کریں گے تو تب ہمارا یہ ملک ترقی کرے گا، تب یہ دنیا کے لیے ایک مثال بنے گا، ایک ماڈل ریاست بنے گی۔ تو یہ سارا کام ہم نے مل کر کرنا ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسلام آباد اور لاہور سے ہی لوگ مثال بنیں، پنڈ سلطانی اور گرد و نواح کے علاقے سے بھی لوگ مثال بن سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم مثال بنیں گے۔ ہم نے جو اپنے ادارے کا نام امت اسلامیہ رکھا تھا، اسی لیے رکھا تھا کہ سارے مسلمانوں کے لیے یہ ساری امت، سارے مسلمان ایک امت بن کر ایک مثال بن جائیں دنیا کے لیے۔ تو کہیں بعض اوقات دنیا کے ایک کونے کے اندر سے غریب آدمی اٹھتا ہے، وہ ایسا کام کر جاتا ہے جو رہتی دنیا تک مثال بنتا ہے۔ تو ہمارا گاؤں پنڈ سلطانی تو الحمدللہ، یا اس کے گرد و نواح کا علاقہ، یہ پورے علاقے کے اندر انتہائی پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے، انتہائی باشعور لوگوں کا علاقہ ہے۔ تو آپ لوگ پورے علاقے کی قیادت کر سکتے ہیں، لوگوں کے لیے مثال بن سکتے ہیں آپ بچے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی کمزوریاں یہ ہمارے اندر نہ ہوں، ہر آدمی اپنے کام سے کام رکھے، بس دوسروں کے کام میں جب ہم مداخلت نہیں کریں گے، اپنے کام سے کام رکھیں گے، محنت کریں گے، تو انشاءاللہ پھر ہم یہ سارے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں کہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے، کہ جس مقصد کے لیے ہم نے اس ادارے کی بنیاد 23 مارچ 1997 کو رکھی تھی، اس دن بھی یہی مقصد پیش نظر تھا، آج بھی یہی مقصد پیش نظر ہے، اور انشاءاللہ یہی مقصد پیش نظر رہے گا۔ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ کی ذات آپ بچوں کو، ہم اساتذہ کرام کو اسی مقصد کے لیے کام کرنے کی توفیق دیں گے، اور ہمارے اس کام کے اندر برکت ڈالیں گے۔ اور یاد رکھیں یہ بات بہت اہم بات ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ہم مسلمان ہیں، آپ مسلمان طالب علم ہیں، ہم مسلمان اساتذہ ہیں۔ ہم اگر اپنی کہیں گے میں بڑا باصلاحیت ہوں، ہم لوگ بڑے باصلاحیت ہیں، میرے پاس وسائل ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، محنت کریں، نماز 5 وقت کی باقاعدگی سے پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کا ذہن بھی کھولے گی، آپ اپنی تعلیمی دنیا میں انشاءاللہ آگے سے آگے بڑھیں گے، اور اپنا بھی، اپنے ماں باپ کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے وطن کا، اپنے دین کا نام آپ روشن کریں گے۔ آپ بچوں سے ہمیں بہت امیدیں ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے بچوں نے اپنا نام روشن کیا ہے، ادارے کا نام روشن کیا ہے، ماں باپ کا اور علاقے کا نام روشن کیا ہے۔ آپ بچوں سے بھی مجھے یہی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی خوب محنت کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سارے طلباء اور اساتذہ کو مل کر ٹیم ورک کے طور پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سارے لوگ اپنے کام سے کام رکھیں، دوسروں کے کام میں مداخلت نہ کریں، نہ یہاں پر اور نہ اپنے معاشرے کے اندر، نہ اپنے رشتہ داروں میں، نہ کل آپ جب اپنی زندگی میں جائیں تو وہاں بھی آپ کا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ کو خوب محنت کرنی ہے، اپنے ارد گرد نہیں دیکھنا
کہ کون آدمی کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا. کوئی کام چور ہے تو ہوتا رہے، کوئی اگر سست ہے تو ہوتا رہے. میں نے محنت کرنی ہے، میں نے کام کرنا ہے. کوئی بددیانت ہے تو ہوتا رہے، میں نے بددیانتی نہیں کرنی. میں نے آنیسٹلی دیانتداری کے ساتھ خوب محنت کرنی ہے. ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے مددگار ہوں.